سیاہ حضور سے پوچھا حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کی فرمایا تیری ماں کا، پھر عرض کی فرمایا تیری ماں کا، پھر عرض کی فرمایا تیری ماں کا۔ اور ان کی سال ثواب کی محفل میں اتنا جمع غفیر، یہ ان کی حد العزیزی اور ان کی نیکیوں اور ان کی اچھائیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میرے دوستو، ماں کے بارے میں تو اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ماں کی کیا شان ہے اور ماں کی کیا وہ ہے عظمت ہے، لیکن باپ کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے۔ اگر کوئی اعزاز اور افتخار کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہے تو باپ کی خدمت کرے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ سرکار، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی دیا ہے، بیوی بچے بھی دیے ہیں، لیکن میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا ایک جملہ ارشاد فرمایا، انتا و بالو کا لے ابھی، حضور تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ارے تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تو کس کا ہے؟ ارے تو بھی اپنا نہیں ہے، تیرا مال بھی تیرا نہیں ہے، سب تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ میرے دوست، کیا باپ کی شان ہے، لیکن اس میں باپ کا امتحان بھی ہے۔ وہ یہ حضور نے تو فرما دیا کہ جو تیرا مال ہے، جو تو ہے، تو سب ماں باپ تیرے باپ کا ہے، لیکن اس کے لیے امتحان ہے باپ کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا بیٹا ہے، میری بہو ہے، میرے پوتا پوتی ہیں، تو ان کے حقوق میں ضائع نہ کروں اور ان کے ساتھ میں زیادتی نہ کروں، ان کی ضروریات کا میں خیال رکھوں۔ جہاں شان ہوتی ہے وہاں امتحان بھی ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ماں باپ کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا جائے، نہیں، ماں باپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو ان کے رشتے دار ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ماں باپ کے ساتھ۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں خچر پر، ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، دیہات ہے، وہاں سے گزرے تو ایک بوڑھا دیہاتی دہقان، جس کے کپڑے بھی گرد و غبار میں پراگندہ تھے، وہ گزرا تو حضرت عبداللہ بڑی شان والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، میرے دوستو، انہوں نے بڑے جھک کر اس بوڑھے آدمی کو سلام کیا اور پھر اسے اپنے خچر پر بٹھایا اور اپنی دستار اس کے سر پر رکھی، اپنی دستار۔ تو ان کا جو ساتھی تھا اس نے کہا، حضرت یہ ایک دیہاتی آدمی ہے، دہقان آدمی ہے، ان پڑھ جائے گا، آپ نے اتنا احترام کیا کہ آپ نے اس کو جھک کے سلام کیا، سلامی کرنا کافی تھا، پھر آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے اپنی دستار جن سے رکھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ آپ نے سنا یہ میرے ابا جان کا دوست تھا، میرے ابا جان کا دوست۔ تو میرے دوستو، اپنے والدین کے عزیز و اقارب اور ان کے احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ محافل جو ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان جو معاملات ہیں ہمارے دینی، اس حوالے سے ہم ان کی تجدید کریں اور اپنے کردار کے اندر انہیں اپنائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب یہ قلخانی کی محفل، لوگ تو کہتے ہیں یہ قلخانی کرنا بالکل غلط ہے، یہ مرنے والا مر گیا، فوت ہو گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اب اسے کوئی چیز نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ دیگیں پکاتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا، اس کا نامہ اعمال ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ان کے مر جاتے ہوں گے، ہمارے تو نہیں مرتے، ہمارے تو نہیں مرتے، مر کے بھی نہیں مرتے۔ اور اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی تو شان ہے کہ جو ان کے لڑ لگ جائے وہ جس کا ہاتھ پکڑ لیں، نہ خود مرتے ہیں نہ اسے مرنے دیتے۔ میرے دوستو، اب یہ کہنا کہ یہ ختم جو ہے، یہ قرآن جو ہے یہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اس کائنات میں، اس اللہ کی خدائی میں کوئی شے ایسی نہیں، کوئی شے ایسی نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ حمد نہ کرتی ہو، جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو، تمہیں شعور نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو کیا عرض کروں، جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمتیں پوری کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پردے اٹھا دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم کھانے کے لقموں کی تسبیح سنتے تھے جب کھانا کھایا جاتا تھا۔ غور کریں، كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، ہم کھانے کے لقموں کی تسبیح سنتے تھے جب کھانا کھایا جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جانشین امام اہل سنت، فیضان حضور غزالی الزمان۔ حضرات گرامی، صحابہ ایک جگہ ایک دو تشریف لے جا رہے تھے، سفر پہ تھے تو قیام کیا تو وہاں قبر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سورۃ ملک، سورۃ تبارک الذی پڑھی جائے تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا تو فرمایا ہاں وہ اللہ کا بندہ تھا اور وہ قبر میں قرآن کی محبت میں قرآن کی تلاوت کر رہا۔ تو ہمارے جو ہیں وہ تو میرے دوست نہیں مرتے، مر کے بھی نہیں مرتے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو میرے دوستو، وہ بات یہ ہے کہ اس آیت کے تحت اس کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کے پتے، زمین کے ذرے، آسمان کے ستارے، ریت کے ذرے، ہوائیں، موجیں، ہر چیز، حشرات الارض، تمام حیوانات، بہائم، چرند اور پرند، سب اللہ کی حمد یہ نہ کریں، وہ اضطراری طور پر کر رہے ہیں کہ مسلسل تسبیح کریں، لیکن انسان وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو تسبیح کرے چاہے تو نہ کرے، اور اسی پر اجر و ثواب ہے۔ اگر تسبیح کرے گا تو اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تسبیح نہیں کرے گا تو اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو، انسان کو یہ اختیار ہے کہ انسان یہ سوچے۔ اب بات یہ ہے کہ جب تسبیح پتے کرتے ہیں، ذرے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب ہم دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، حضور اپنے خچر پر سوار ہیں، اپنے دراز گوش پر سوار ہیں، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، تو چلتے چلتے اچانک حضور کا وہ دراز گوش، حضور کا جو خچر تھا، اس نے اپنے اگلے پاؤں اٹھا دیے۔ پاؤں اٹھائے تو صحابہ بھی دبک گئے، کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، یہ دیکھو، یہ میرا خچر جو ہے نا، یہ سامنے دو قبریں ہیں اور ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ خچر اس عذاب کو دیکھ کے ڈر گیا، یہ خچر اس عذاب کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اب یہ قبروں کا عذاب ان میں غیب ہے نہیں، غیب کی بات ہے نا۔ اب قبر اگر کھل بھی جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میت یہ نعمت میں ہے، راحت میں ہے یا تکلیف میں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خچر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خچر جو ہے، یہ سامنے دو قبریں میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ ان کا عذاب کو دیکھ کے ڈر گیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، میں کہتا ہوں حضور کے خچر کو بھی علم ہے۔ یہ خچر کا کمال نہیں ہے، سوار کا کمال ہے۔ جب حضور اس پر جلوگر ہیں تو حضور پر جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات پڑھ رہے ہیں تو خچر بھی ان سے مستفید ہو رہا ہے، اور خچر پر بھی وہ حقائق جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں جو پہلے پردے میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فقط یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ میں یہ قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ ہم ذرا غور کر لیں اپنے حالات پر کہ کیا ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو اپنے جسم کو پیشاب کپڑوں کو محفوظ رکھتے ہیں؟
کہ ایسی پیشاب کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، فرمایا یہ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرتا تھا۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، اس کے اندر وہ برائی ہے، اس کے اندر وہ خامی ہے، اس کے اندر وہ کوتاہی ہے، اور وہ اس کوتاہی کا ذکر پسند نہیں کرتا، اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور پھر ذکر کرے، وہ تو بہتان ہے۔ یہ اس کے اندر برائی موجود ہے، اس کے اندر وہ نقص ہے، وہ خامی ہے، لیکن وہ اس کے ذکر کو پسند نہیں کرتا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ دنیا یہ غیبت میں مبتلا ہے، اسی لیے عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اپنے جسم کو پاک نہیں رکھتا تھا، اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت ایک قریب میں تھا، اس کی ٹہنی توڑی، ایک ٹہنی کا اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا قبر پہ، ایک قبر پہ رکھا، دوسرا دوسرے ٹکڑے پر، اور میں جب تک اس درخت کی ٹہنی کے پتے سرسبز و شاداب رہیں گے، یہ اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح کرتے رہیں گے، اور ان کی حمد و تسبیح سے درخت والوں، قبر والوں کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے کہ درخت کے پتوں کی تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں آپ بتائیں، اللہ کی مخلوق میں درخت کے پتوں کی کیا ہے؟ ارے جب اس کی مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان، اور انسانوں میں نیک والے لوگ جب اللہ کا پاک کلام پڑھ کے کسی شخص کو بخشیں گے تو کیوں ثواب نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت۔ میرے دوستو، الحمدللہ مسلک اہل سنت حق ہے، حق ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حق ہے، اور اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ سوئم، یہ چیلم، یہ جمعراتیں، یہ ورینیں، یہ برسیاں، یہ اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے ساتھ تعلقات استوار رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب وہ کوئی شخص دنیا میں ہو، آپ کے اس سے تعلقات ہوں تو آپ جائیں، آپ وہ جائیں، تو جب بھی کوئی جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کرو، اس لیے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جب آپ اپنے دوست کے پاس جائیں گے کوئی مٹھائی لے کے جائیں گے، کوئی پھل فروٹ لے کر جائیں گے، کوئی جوڑا لے کر جائیں گے، کوئی نقدی لے کر جائیں گے، وہ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے دوستوں، اب جب وہ اس کی وفات ہو گئی تو اب اس کا گھر وہ نہیں رہا، اب قبر اس کا گھر ہے۔ اب اس کے قبر پر جاؤ تو جب جاؤ گے تو وہ خوش ہوگا، اور جیسے پہلے دنیا میں اس کے لیے تحفے لے کے جاتے تھے، اب بھی تحفے لے کے جاؤ۔ اب اسے پھل فروٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسے جوڑے کی نقدی کی ضرورت نہیں ہے، مٹھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا تحفہ ہے؟ اس لیے ختم قرآن کا تحفہ ہے، اس لیے سورۃ یاسین کا تحفہ ہے۔ جو تمام پکایا جائے، اس کو جو پڑھا جائے وہ تحفہ ہے، تو اس کی روح اسی طرح خوش ہوگی جیسے دنیا میں تحفے لے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ قربانیاں اسی جذبے کے ساتھ کی جائیں کہ ہمارے جو وفات یافتہ بزرگ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، وہ چلے گئے، ان کی روح کو ثواب پہنچانا مقصد ہے۔ اگر نمائش اور نمود کے لیے کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ ہم یہ کہیں نہیں جی اتنی بڑی قربانی کی تھی، اس نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ یہ نیت جو ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ہم یہ اگر کہیں کہ ہم نے اگر 5 لاکھ خرچ کیے ہیں فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اپنے ایک بزرگ کی مثال ثواب، تو پھر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، اسی پر ہمیں اس دنیا میں رکھے، اور جب جائیں تو حضور کی محبت کا چراغ ہے، تاکہ ہماری وہ چراغ ہماری قبر کا وہ روشن کرتے اور ہماری قبر جو ہے سرکار کے نور سے منور ہے۔ آمین وآخر دعوانا۔ حضرات گرامی، جانشین امام اہل سنت مظہر غزالی